इस यकीन को अपने दिल के अंदर उतारने के लिए बजाय इसके कि औरों को देखे, क्या देखे, औरों को देखे कि मेरी बात से इसने ये असर लिया, उसने असर लिया, वो मुतवज्जे हुआ, वो तैयार हो गया, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर सबको देखे और अपने को न देखे, अपने को न देखे तो मामला हल नहीं होता। अच्छा, जो इस यकीन की बात कह रहा है कि अल्लाह ही से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, मखलूक के बगैर अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर, और अल्लाह के इरादे के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और इस कलमे वाला यकीन जिसका नाम इखलास है, कि ये यकीन आ जाए कि जब मेरी जिंदगी अहकामात के मुताबिक होगी, हुक्म मैं पूरा करूं, मैं बंदा हूं, मेरा काम है हुक्म पूरा करना, मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम यही है, हुक्म पूरा करो। और कैसे पूरा करो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करो, और अल्लाह के रजा के लिए करो। किसके लिए? कोई गरज ना हो, क्योंकि अमाल से मकसूद रजा इलाही है। तो जब मैं हुक्म पूरा करूंगा, पैगंबर के तरीके से पूरा करूंगा, अल्लाह की रजा के लिए पूरा करूंगा, तो अल्लाह पाक मेरे से राजी होकर मेरी जिंदगी बनाना चाहेगा, है ना? होगा तो अल्लाह के चाहने से, लेकिन अल्लाह चाहेगा किसके लिए? तो ऐसे तो नहीं है कोई, जैसे आम दुनिया में कहते अंधे के हाथ में क्या है? लाठी। तो अंधे के हाथ में जब लाठी होती है तो जिसको भी लग गई। तो अल्लाह का निजाम, दीन का निजाम ऐसा नहीं है कि बस जी मालिक है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जल्लत दे, जिसको चाहे कामयाब करे, जिसको चाहे। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताया है कि अगर तुम यूं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए इज्जत चाहूंगा इस दुनिया में, अगर तुम यूं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए इत्मीनान चाहूंगा, वादे हैं। अगर तुम यूं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बरकतें चाहूंगा, ये वादे हैं। वलो अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द, कि अगर बस्ती वाले ईमान और तक़वा वाली जिंदगी पर आ जाए और आ जाते तो हम उनके लिए क्या चाहते? बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें। तो ये बताया है अगर तुम इस तरह चलोगे, अगर तुम दूसरी तरफ करोगे तो तुम्हें क्या है? मैं जिल्लत चाहूंगा। इम्तिहान में क्या होता है, कभी कभी सवाल के साथ लिखा नहीं होता 33 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, इतना नंबर। क्या मतलब? अगर तुम इस सवाल को इस तरह हल कर दोगे तो तुम्हें 20 नंबर दे दिए जाएंगे, तुम्हें 40 मिलेगा इस पर, और अगर नहीं पूरा करोगे तो फिर कितना मिलेगा? अंडा ही मिलेगा, और क्या? या मिल जाएगा कुछ कि मैंने तो बहुत कुछ किया। तो वो बताया जाता है अगर तुमने सवाल का जवाब दे दिया तो तुम कामयाब। सवाल का जवाब सही दे दिया, सिर्फ जवाब नहीं, सही जवाब दे दिया तो तुम क्या है? कामयाब। और अगर गलत दे दिया तो क्या है? तो तुम नाकाम हो। इस तरह अगर जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी, अल्लाह के रजा के लिए होगी, आखिरत को सामने रखकर कि मैं इससे दुनिया बनाना नहीं चाहता, मैं आखिरत बनाना चाहता हूं। जब इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह राजी होकर मुझे इज्जत देगा, अगर मेरे पास पैसा ना हो। तो मसला पैसे का नहीं है, मसला मुल्क का नहीं। पैसे वाला और कम पैसे वाला बराबर हो गया, मुल्क वाला और बेमुल्क वाला क्या हो गया? बराबर हो गया। जैसे एक इम्तिहान हाल में एक मालदार आदमी का बेटा बैठा हुआ है और एक गरीब आदमी का बेटा बैठा हुआ है इम्तिहान में। एक सदर साहब का बेटा बैठा हुआ है और एक मजदूर आदमी का बेटा उस इम्तिहान हाल में बैठा हुआ है। तो जो जवाब सही लिखेगा तो वो कामयाब, और जो गलत लिखेगा
تو گویا غریب اور مالدار برابر، مالوں کو دیکھ کر نمبر نہیں دیے جاتے۔ یہ تمہیں ویسے ایک مثال دے دی، کوئی دیتا ہے تو الگ بات ہو، تو مخلوق کے آپس کی باتیں ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا کہ غلط ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو پورا انصاف ہے، عدل ہے۔ وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی یہ نہیں کہ کچھ لکھا نہیں ہے، کہا نہیں ہے اور فرشتوں نے لکھ دیا ہے، جو آگے نمبر غلط اس پر ہو گئے۔ تو ان احکامات میں کامیابی کا یقین دل کے اندر کیا ہو، اترا ہوا۔ اس لیے اللہ مالوں کو نہیں دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو، دل کے اندر جو اخلاص ہے یا ریا ہے، دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے یا اس کا انکار ہے، دل کے اندر جو ہے وہ اچھا جذبہ ہے یا غلط جذبات ہے، اس کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اس بات کو سنو۔ تبلیغی بیانات آفیشل آن یوٹیوب، فیس بک۔ تو یہ ہر ایک انسان اس دنیا میں محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں ذلت سے بچ جائے، اللہ اس کو عزت دے، بے اطمینانی سے بچ جائے، جس حال میں بھی ہو مطمئن ہو۔ اطمینان کی جگہ دل ہے، تو دل کے اندر اطمینان ہو۔ جو مال ہے اس میں برکت ہو، اولاد ہے اس میں برکت ہو، اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے اور یہ محبوب ہو، دشمنوں کے دلوں کے اندر اس کا رعب ہو، اور جس وقت میں جو بھی ضرورت اور جو بھی حاجت ہو، اس ضرورت اور اس حاجت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنے والا بنے۔ تو ہر محنت والا کامیاب نہیں دنیا میں، اسی دنیا میں ہمارے سامنے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ان مختلف محنت کرنے والوں کے قصے بتائے، اور قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، یعنی اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں مقصود قصے نہیں ہوتے کہ کسی زمانے میں کچھ ہو گیا بتا دیا، بلکہ یہ قصص جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، ہود علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں نہیں تھے، جو نبی گزرے ہیں ان کے زمانے میں نہیں کہ انہوں نے دیکھا ہو، انہوں نے ان کی باتیں سنی ہو، ان کے سامنے معاملہ ہوا ہو۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بھی بتایا کہ آپ اس وقت نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہاں یہ قصص اور یہ واقعات جو
صحیح ہے اور سچ ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ قرآن اتارا اور بتا دیا۔ تو یہ واقعات بتائے ہیں جس میں خود ایسے لوگوں کا اقرار اور ان کا اعتراف اور ان کا کہہ دینا کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے اپنی محنت کو ضائع کیا تو ہم ضائع ہو رہے ہیں۔ قارون موت کے وقت چیخ رہا تھا، اور ہر ایک کافر موت کا وقت چیختا ہے، کہتے ہیں میں غلطی پر تھا، اب مجھے معاف کر دو۔ لیکن اس وقت کی بات پھر نہیں سنی جاتی۔ فرعون اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کر رہا تھا ملک کے بنیاد پر، لیکن آخر میں کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، یعنی میں غلطی پر تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کسی بھی محنت سے پیسہ مل جائے اور پیسے کے ذریعے سے مکان بڑھیا سے بڑھیا بن گیا، سواری بڑھیا سے بڑھیا، کھانے پینے کے اسباب، دنیا کی چیزیں، اور اس کے ذریعے سے وقتی طور پر پیٹ بھر گیا، وقتی طور پر کچھ خوشی، وقتی طور پر کچھ اطمینان کی شکلیں، حقیقتیں نہیں ہوتی، شکلیں اور صورتیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو دنیا میں بھی غلط محنت کا نتیجہ غلط، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ بندہ محنت غلط کرے اور نتیجہ ٹھیک آ جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ محنت صحیح کرے اور نتیجہ غلط آ جائے۔ اور پھر اس غلط محنت کا نتیجہ اصل جگہ آخرت ہے، محنت کے جو جزا ہے، بدلہ ہے، وہ دنیا میں اللہ نہیں دیتا، دنیا اس کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ تو جو غلط محنت کرے گا تو اس کے نتیجے میں ناکامی، صحیح محنت کرے گا تو اس کے نتیجے میں کامیابی۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ کہ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو جنت پر یقین ہوتا ہے، ایمان، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ اور یہ صحیح محنت، اچھے اعمال، یہ جنت میں جانے کے اسباب ہیں، پہنچانے والا اللہ ہے۔ اور غلط، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ راستے پر چلتے چلتے بندہ وہی پہنچتا ہے جو منزل ہوتا ہے، راستہ پر چلنے والا وہی پہنچتا ہے۔ تو ایک ہے جنت کا راستہ
کہ اس پر چلتے چلتے بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کو داخل کر لے۔ اس لیے یہ محنت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو امتحان ہوتا ہے، جو پڑھنے وغیرہ کا زمانہ امتحان، وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ 10 سال پڑھ لیا، 12 سال پڑھا، 15 سال پڑھا، امتحان میں تھوڑا تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس سے منافع کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ 10-12 سال پڑھا اور پھر اس کے منافع موت تک لے رہا ہے، 60-70 سال تک۔ تو اس لیے مشقت اٹھاتا ہے اور محنت کرتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں میری زندگی بن جائے۔ تو دنیا میں محنت کے نتیجے میں آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے بس، لیکن دنیا کی زندگی تو عارضی وقتی ہے، لیکن اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا کامیابی اور ناکامی کا، وہ وقتی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 100 سال ہے، لاکھ سال ہیں، کروڑوں ہیں۔ بندہ تصور کرے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ انسان زندہ رہے گا۔ اگر تکلیفوں کی وجہ سے مرنا چاہے گا تو مر نہیں سکے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ مرنے کے اسباب نہیں ہوں گے، وہ ایک ایک سبب وہ ہوگا جو موت کا سبب ہے۔ بھوک، ایسی بھوک کہ جو موت کا ذریعہ، پیاس، سخت پیاس، پھر آگ میں بندہ ڈال دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ اور جب اللہ ہی نے عذاب کے لیے بنایا ہے، تو موت ہر طرف سے آئے گی، یعنی موت کا سبب وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ ہر طرف موت ہی موت، لیکن مرے گا نہیں، بلکہ موت کو پکارے گا کہ موت آ جائے بس۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام آئے گا، لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ یہ تو تم ایک ہی موت کو مانگ رہے ہو، بس موت ہی موت مانگو بہت، لیکن مرنا نہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو ان حقائق کے بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان پر تعلیمات اور احکامات اللہ نے اتارے نبیوں کو، اور یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے محنت اور محنت کا طریقہ اور اس محنت کا نتیجہ وہ کیا ہے، پہلے سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت سے لوگوں کی سب محنتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، دنیا کی بھی محنتیں جتنی بھی ہیں، زمینداری کی محنت، تجارت کی محنت، مزدوری کی محنت، ہر ایک تو محنت کر ہی رہا ہے، لیکن یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کن کی محنت سے؟ انبیاء علیہ السلام کی محنت سے، نبیوں کی محنت کی برکت سے انسان کے بدن کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سب انبیاء علیہ السلام کی محنت میں جو مشترک چیز ہے تو وہ کلمہ ہے،
ہر ایک نبی کو کلمہ دے کر بھیجا گیا کہ اپنی امتوں کو اس کلمے کی طرف بلاؤ، اور اسی کلمے کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا وعدہ کیا گیا، دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اسی کلمے کے ساتھ جوڑا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور کلمے والی زندگی کا تعلق بدن کے ساتھ ہے جو اللہ نے سب کو برابر دیا ہے۔ تو دونوں جہانوں میں کامیابیوں کو اس کلمے کے ساتھ جوڑا۔ اس طرح کہ اس کلمے والی زندگی اور اس کلمے کے ساتھ تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر ظاہری طور پر کسی شکل ناکامی کی ہے تو وہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہوگی، وہ عارضی اور وقتی ہے، اور اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر کامیابی کی شکلیں ہیں تو دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ تو اس میں اس بات کا اقرار ہے، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے ساتھ دل سے ماننا۔ اس لیے ایمان میں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو میں ایمان کی بات کہہ رہا ہوں، وقبلت جمیع احکامہ، کہ جتنے احکامات اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے اتارے ہیں تو سب مجھے قبول ہے۔ اس لیے کسی ایک حکم سے انکار کر دینا وہ پھر کیا ہے؟ ایمان تو نہیں ہے۔ کسی بھی حکم سے اقرار کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس نے قبول نہیں کیا، نہیں مانا۔ تو ایمان نام ہے اسی کا۔ اس لیے جب کلمہ زبان پر ہو اور دل کے اندر اس کا یقین ہو، دل میں ایمان ہو یا دل میں اخلاص ہو، یہ سب ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں مختلف جگہوں میں مختلف۔ تو اس پر ناکامی سے بچنا اور کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ تو یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جنت کامیابی کی جگہ ہے، جہنم ناکامی کی جگہ ہے۔ تو کلمے کا اقرار اور دل کے اندر اخلاص یہ ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ اب جو کلمے کا اقرار ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن دل کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو مانا جائے گا تب کہ جب دل زبان ایک ہو۔ اس لیے ایک موقع پر منافق آئے۔ نفاق یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے اور زبان پر اقرار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اغراض ہے، تاکہ اسلام کے نام پر مجھے
وہ منافع مل جائے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے آیت اتاری اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ آپ کے پاس آ کر اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے پیغمبر بنایا ہے. لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اپنے اس بات میں جھوٹے ہیں. اپنے اس بات میں کیا ہے؟ یعنی یہ بات زبان پر ہے اور دل کے اندر نہیں ہے. کیونکہ جب دل کے اندر ہو تو اس کی علامتیں ہوتی ہیں. جیسے اسی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وما اخلاصها یا رسول اللہ، کہ اس کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائے نہیں جا سکتا لیکن علامتیں ہوتی ہیں. عقل کوئی دکھلا سکتا ہے کہ اس کا عقل کتنا ہے، اس کا عقل کتنا ہے، یہ عقل ہے یا پاگل ہے، لیکن پتہ چلتا ہے بولنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے. بعض وقت ہوتا ہے نا کوئی ایسی بات کرتا ہے بے ڈھنگی سا، دوسرا کہتے ہیں ذرا تاکہ وہ نہ ہو، یعنی اس سے اثر نہ. کبھی وہ یعنی مار بھی دیتا ہے، پتہ نہیں چلا اس بیچارے کو پاگل ہے، حالانکہ وہ تو ٹھیک ٹھاک. عقل کوئی دکھلا نہیں سکتا، موجود ہے، روح ہے، اندر ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں. نظر آتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے آنکھ سے، کان سے، تو جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھ تو موجود ہے تو دیکھے نا. اب آنکھ ہے نہیں دیکھ سکتا، کان ہے نہیں سن سکتا، ہاتھ پیر ہے لیکن اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا. کس چیز کی کمی آ گئی؟ اچھا وہ روح کدھر تھی؟ لیکن سب مانتے ہیں، سب اس کو مانتے ہیں. تو اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے. تو کوئی اپنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کی علامتیں ہیں. تو علامتیں کیا بتا دی؟ کہ یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے. کیوں؟ اس کلمے میں اس بات کا یقین ہے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، اللہ سے، اللہ کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے. جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. بندہ چاہتا ہے نا مجھے صحت مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، میں ذلت سے بچ جاؤں، مجھے عزت مل جائے، مجھے ناکامی سے بچا دیا جائے، میں اس معاملے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے پیسہ ملے، مجھے مکان ملے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے. کتنی چیزیں اندر ایسی ہے کہ ہر وقت بندہ چاہتا ہے یہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ہو، یہ نہ ہو جائے تو بہتر ہے، یہ ہو جائے تو بہتر ہے. تو ہونا اور نہ ہونا کس کے ارادے سے ہے؟ بس ایک سبق ہے کہ اللہ سے، اللہ کے غیر کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین کہاں پر اتر جائے؟ دل میں. کیونکہ آگے اخلاص کی جگہ دل ہے. تبدیلی آئے گی کہ جب بات دل کے اندر اتری ہوئی ہو. دیکھو ہر چیز جب اپنے جگہ پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا مزیدار تیار کر دیا، وقت لگتا ہے اس میں، محنت بھی، پیسہ بھی، تیار ہو گیا، سامنے رکھ لیا پلیٹ میں.
कहते हैं ये खाना है, यूं है, यूं है, यूं है। इससे तो भूख दूर हो ही जाएगी ना? नहीं, भूख तो तब दूर होगी कि जब भूख की जगह खाना पहुंच जाए। खाना अंदर पहुंच जाएगा तो फिर उस खाने का मजा इसको महसूस होगा। पकाने का अपना मजा है, खुशबू से भी बहुत सारा हो जाता है कुछ लेकिन इसके जो अपना मजा है, चखना है, उसको चखे। वो कब होगा कि जब मुंह में रखे और अंदर क्या है, पेट में पहुंच जाए। दवाई है, बाहर बहुत सारे शक्लें हैं दवाइयों के, और बीमारी अंदर है। बीमारी क्या है? अंदर है। तो काम तब बनेगा कि जब बाहर वाली दवा अंदर वाली जो बीमारी की जगह है वहां पहुंच जाए। अगर अंदर पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है, इंजेक्शन नहीं, दर्द में इंजेक्शन नहीं लगाता, दवा है, कड़वी दवा है, ये मेरे बस की बात नहीं है, सुबह लेना, शाम भी लेना, दरमियान में भी लेना, ये मेरे बस की बात नहीं है, हो जाएगा ऐसे ही। तो ये बातें कोई मानता है? और कहते इतनी सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं अलमारियां। खुद भी इसलिए ये यकीन दिल के अंदर उतर जाए। ये जुबान पर कहना किस लिए है? ताकि दिल के अंदर उतरे, क्योंकि दिल के अंदर उतारने का रास्ता ये कहना है। जैसे पेट के अंदर खाना उतारने के लिए कहां रखा जाता है? कान में, हाँ? क्योंकि ये रास्ता है, ये अल्लाह ने रास्ता बनाया है कि पेट के अंदर डालना है तो कहां डालो? मुंह में डालो, तो उस रास्ते से पहुंच जाएगा। तो दिल के अंदर उतारना है तो जुबान से ये बात कहो, जुबान से ये बात। लेकिन इस बात को और इसके कहने को, इसको यानी आखिरी चीज मत समझो कि मैं दावत दे सकता हूं, ये मैं बात कर सकता हूं, मुझे ये बात याद हो गई, शुक्र है। नहीं, इसको कहो। और कहने का तरीका क्या है? ये नहीं कि कोने में बैठकर ये कहो कि अल्लाह से, अल्लाह के गैर के बगैर सब कुछ होने का यकीन, और अल्लाह के गैर से, मखलूक के बगैर सब कुछ न होने का यकीन 100 दफा कहो। कितनी दफा? 100 दफा या 500 दफा। और कोने में बैठ जाओ और ये कहो तो दिल के अंदर उतर जाएगा। तो उसके मनफात से इनकार नहीं है, चीज याद हो जाएगी। लेकिन जो अंदर उतारने के लिए है वो है कि दूसरों के पास जाकर, लोगों के पास जाकर अपनी नीयत करके लोगों को इस यकीन की तरफ क्या है, बुलाओ। अब 1 से आपने बात की, 2 से की, 4 से की, 10 से की, 25 से की, 40 से की, तो जितनी दफा आप लोगों से बात करोगे अपने अंदर डालने के लिए, अपने, हाँ, बस कि ये कहीं ना भूल जाए कि अपने यकीन, क्योंकि फिर बंदा देखता भी है ना कि अंदर आ भी गया या नहीं। पैसे जब जेब में डालता है तो जेब में डालता है तो देखता है कि पहले कितने थे, अब कितने हो गए। और अपनी जेब में डालता है ना, चीज तो औरों को दे देता है, उससे पैसा मिला तो पैसा कहां डालता है? अपने बटुए में, अपने जेब में डालता है। और फिर देखता है कि क्या है, पहले कितने थे, अब कितना है। हिसाब किताब रखता है, नहीं रखता। इस तरह इस यकीन को अपने दिल के अंदर उतारने के लिए, बजाय इसके कि औरों को देखे, क्या देखे? औरों को देखे कि मेरी बात से इसने ये असर लिया, उसने असर लिया, वो मुतवज्जे हुआ, वो तैयार हो गया, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर सबको देखे और अपने को न देखे, अपने को न देखे तो मामला हल नहीं होता। अच्छा, जो इस यकीन की बात कह रहा है
کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ مخلوق کے بغیر اللہ سب کچھ کرنے پر قادر، اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کلمے والا یقین جس کا نام اخلاص ہے، کہ یہ یقین آ جائے کہ جب میری زندگی احکامات کے مطابق ہوگی، حکم میں پورا کروں، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے حکم پورا کرنا، میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام یہی ہے، حکم پورا کرو۔ اور کیسے پورا کرو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرو، اور اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ کس کے لیے؟ کوئی غرض نہ ہو، کیونکہ اعمال سے مقصود رضا الہی ہے۔ تو جب میں حکم پورا کروں گا، پیغمبر کے طریقے سے پورا کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے پورا کروں گا، تو اللہ پاک میرے سے راضی ہو کر میری زندگی بنانا چاہے گا۔ ہوگا تو اللہ کے چاہنے سے، لیکن اللہ چاہے گا کس کے لیے؟ تو ایسے تو نہیں ہے کوئی جیسے عام دنیا میں کہتے اندھے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی۔ تو اندھے کے ہاتھ میں جب لاٹھی ہوتی ہے تو جس کو بھی لگ گئی۔ تو اللہ کا نظام، دین کا نظام ایسا نہیں ہے کہ بس جی مالک ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے عزت چاہوں گا اس دنیا میں، اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے اطمینان چاہوں گا، وعدے ہیں، اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے برکتیں چاہوں گا، یہ وعدے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی والی زندگی پر آ جائے اور آ جاتے تو ہم ان کے لیے کیا چاہتے؟ برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ بتایا ہے اگر تم اس طرح چلو گے، اگر تم دوسری طرف کرو گے تو تمہیں کیا ہے؟ میں ذلت چاہوں گا۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی سوال کے ساتھ لکھا نہیں ہوتا 33 نمبر، 30 نمبر، 20 نمبر، اتنا نمبر۔ کیا مطلب؟ اگر تم اس سوال کو اس طرح حل کر دو گے تمہیں 20 نمبر دے دیے جائیں گے، تمہیں 40 ملے گا اس پر، اور اگر نہیں پورا کرو گے تو پھر کتنا ملے گا؟ انڈا ہی ملے گا، اور کیا؟ یا مل جائے گا کچھ کہ میں نے تو بہت کچھ کیا۔ تو وہ بتایا جاتا ہے اگر تم نے سوال کا جواب دے دیا تو تم کامیاب، سوال کا جواب صحیح دے دیا، صرف جواب نہیں، صحیح جواب دے دیا تو تم کیا ہے؟ کامیاب، اور اگر غلط دے دیا تو کیا ہے؟ تو تم ناکام ہو۔ اس طرح اگر زندگی سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے رضا کے لیے ہوگی، آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس سے دنیا بنانا نہیں چاہتا، میں آخرت بنانا چاہتا ہوں، جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہو کر مجھے عزت دے گا، اگرچہ میرے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ ملک کا نہیں، پیسے والا اور کم پیسے والا برابر ہو گیا، ملک والا اور بے ملک والا کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ جیسے ایک امتحان حال میں ایک مالدار آدمی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک غریب آدمی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے امتحان میں، ایک صدر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک مزدور آدمی کا بیٹا اس امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو جواب صحیح لکھے گا تو وہ کامیاب، اور جو غلط لکھے گا تو گویا غریب اور مالدار برابر۔ مالوں کو دیکھ کر نمبر نہیں دیے جاتے۔ یہ تمہیں ویسے ایک مثال دے دی، کوئی دیتا ہے تو الگ بات ہو، تو مخلوق کے آپس کی باتیں ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا کہ غلط ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو پورا انصاف ہے، عدل ہے، وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی یہ نہیں کہ کچھ لکھا نہیں ہے، کہا نہیں ہے اور فرشتوں نے لکھ دیا ہے جو آگے نمبر غلط اس پر ہو گئے۔
तो इन अहकामात में कामयाबी का यकीन दिल के अंदर क्या हो, उतरा हुआ। इसलिए अल्लाह मालों को नहीं देखते, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम, न तुम्हारे मालों को देखकर फैसला करता है और न तुम्हारी शक्लों को देखकर फैसला करता है, बल्कि तुम्हारे दिलों को, दिल के अंदर जो इखलास है या रिया है, दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात व सिफात पर यकीन है या उसका इनकार है, दिल के अंदर जो है वो अच्छा जज्बा है या गलत जज्बात है, इसको देखकर अल्लाह फैसले करते हैं। इसे कहते इस बात को सुनो। इस बात को क्या है, सुनो सुनो, क्योंकि सुनने से भी अंदर बात उतरती है। तो कहना भी तवज्जो से है, सुनना भी तवज्जो से है। और देखने में आंखें बंद रखो ज्यादा, क्योंकि आंखों वाला मसला मुश्किल होता है, बंदा उसी में गुम हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज किसी के हाथ में मुल्क नजर आ रहा है, किसी के हाथ में माल नजर आ रहा है, किसी के हाथ में असलहा नजर आ रहा है, किसी के हाथ में जो कुछ नजर आ रहा है, तो उस वक्त अंदर ये इस्तेहजार हो कि इसके हाथ में जो नजर आ रहा है इसको भी अल्लाह ने पैदा किया, और इसके हाथ में जो कुछ है इसको भी अल्लाह ही ने बनाया, और इससे वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, इस इस्लाह से वो नहीं होगा जो ये बंदा चाहेगा, इस माल से वो नहीं होगा जो ये बंदा चाहेगा, होगा वो जो कौन चाहेगा, जो अल्लाह चाहेगा। क्योंकि करने वाली जात किसकी है, अल्लाह ताला की जात है। और इसको सोचो, इसको क्या करो, सोचो, इस किस्सों को सोचो, इसके फिक्र करो इसमें, और इसको लेकर फिरो। इसको लेकर क्या है, कहां तक फिरो, बस्ती बस्ती, शहर शहर, इलाका इलाका, मुल्क बमुल्क फिरना, ये हमारा काम है। और इसी के साथ इबादत को बढ़िया से बढ़िया बनाओ, अखलाक को बढ़िया से बढ़िया बनाओ, अपने खाना पीना, मुआशरत, उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक, शक्ल लिबास सुन्नत के मुताबिक, हर चीज सुन्नत के मुताबिक, इस जिंदगी को सीखना और इसको पूरी दुनिया में इसके इहया के लिए मारे मारे फिरना, ये किन का काम है, मुसलमानों का काम है, मुसलमानों का काम है। तो अगर मुसलमान अपने काम पर हैं तो उसके मुनाफे होंगे, लेकिन अपना काम नहीं, दुकानदार है दुकान बंद है, जमींदार है लेकिन जमीन में न कोई बीज डाला जाता है न पानी दिया जाता है, तो जाहिर बात उसके मुनाफे नहीं मिलते। इस तरह अगर मुसलमान इस्लाम नहीं सीखता, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, इसको दुनिया में आम नहीं करने की कोशिश करता, तो यह हिदायत का जरिया तो नहीं बनेगा। इसलिए सबसे बड़ा काम है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, हमारी सबसे बड़ी हाजत है, हमारी सबसे बड़ी सआदत है। तो इसके लिए हमारे ज़रात ने क्या बताया है कि इसके सीखने के लिए कितना वक्त चाहिए, शुरू करना किससे, 4 महीने, लेकिन अपने मर्जी के मुताबिक नहीं कि जैसे जी चाहे पूरा कर लो, नहीं, जैसे कहा जाता है उस तरह पूरा करने की कोशिश करो। कहा जाता है तो हिदायत में सब कुछ सुनते हैं ना बंदे, क्या करना चाहिए कि वो सबको पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन उसूल और आदाब के साथ वैसे वक्त गुजारना नहीं, सवाब से इनकार नहीं, लेकिन बनना तब है कि जब बंदा तो 4 महीने तसलसल के साथ, किसके साथ, तसलसल के साथ, एक सुई के साथ, और फिर अल्लाह से मांगता रहे। आगे निजाम भी बताते थे, चूंकि मजमा सब पूरा तकरीबन वही है जो पहले दफा किसमें चल रहे हैं, पहले दफा 4 महीने में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बात अर्ज की। तो ये तो सब 4 महीने में चल रहे हैं ना जी। अगर कोई ऐसा हो जो चिल्ले के लिए आया हो तो वो ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह 4 महीने पूरा करके जाऊंगा। तो ऐसे साथी कौन कौन है जी, अगर कोई है तो वो खड़े हो जाए, जो 4 महीने में चल रहे हैं वो बैठे रहें, वो बैठे रहें। ये सआदत है, ये खुशकिस्मती है, अल्लाह ही लेकर आए हैं, और ये बातें हम दिन रात सुनते हैं और दूसरों से भी कहते हैं, इसको सोचते भी हैं, अल्लाह से मांगते भी हैं। तो अल्लाह तो रहीम और करीम है, जो अल्लाह के दर पर आ जाता है अल्लाह उसको महरूम नहीं करता, दिलों में अल्लाह ही डालता है, ये अल्लाह की तरफ से है, फरिश्ता इल्का करता है, नुकसान हो जाएगा